السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہم اپنے پچھلے لیکچر میں تعلیم نصفہ کی اہمیت کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم نے تعلیم نصفہ میں کمی کی وجوہات کا جائزہ لینا ہے۔ تعلیم نصفہ میں کمی کی وجوہات میں فرسٹ ہے آبادی میں اضافہ۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، پاکستان میں سالانہ کتنے فیصد آبادی بڑھ رہی ہے۔ اس تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے اوورآل تمام افراد کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنا ایک مشکل امر ہے۔ تو جب صورتحال یہ بنی ہوئی ہے تو اسٹوڈنٹس، خواتین جن کی ایجوکیشن پر پہلے ہی توجہ کم دی جاتی ہے، ان کے لیے آبادی کے مطابق ان کو تعلیمی ادارے اور سہولیات پرووائڈ کرنا ناممکن ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے تعلیم نصفہ میں کمی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ سیکنڈ ریزن ہے تعلیمی اداروں کی کمی اور دوری۔ اسٹوڈنٹس، صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ آبادی کی مناسبت سے عورتوں کے تعلیمی ادارے کم ہیں۔ خاص طور پر دیہاتوں میں یہ صورتحال زیادہ خراب ہے۔ شہری آبادی میں پھر بھی کچھ تعداد میں خواتین کے لیے تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ یہ تعلیمی ادارے جو تعداد میں کم ہیں اور خواتین کی ضروریات پوری نہیں کرتے، کم ہونے کے ساتھ ساتھ گھروں سے دور بھی ہیں۔ ایک تو اداروں کی تعداد کم ہے، اور سیکنڈ گھروں سے فاصلے پر ہیں، یعنی تعداد میں کم اور فاصلے پر۔ اس میں خاص طور پر ثانوی اور اعلیٰ ثانوی ادارے شامل ہیں۔ دونوں طرح کی صورت میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ والدین اپنی بچیوں کو دور ہونے کی وجہ سے اسکول نہیں بھیجتے۔ اس طرح تعلیم نصفہ کی فلاح کی بجائے اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ تھرڈ جو ریزن آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے وہ ہے کو ایجوکیشن، مخلوط تعلیم۔ سیکنڈ ایئر مخلوط تعلیم سے مراد لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ہی کلاس میں اکٹھے تعلیم حاصل کرنا ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے مشرقی معاشرے میں والدین کی ایک بڑی تعداد اس بات کو ناپسند کرتی ہے کہ ان کی بچیاں مخلوط تعلیم لیں، یعنی کہ ان کی بچیاں لڑکوں کے ساتھ ایجوکیشن حاصل کریں۔ والدین اپنی اقدار اور روایات کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں، لہٰذا وہ بچیاں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان کے پیرنٹس ان کو مخلوط تعلیم ہونے کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ والدین کی ایک بڑی تعداد بچیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اس طرح کے تعلیمی اداروں میں بھیجنا پسند نہیں کرتے، اور ان کے اس فعل سے تعلیم نصفہ کی ترقی متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 4 ہے غیر موزوں نصاب۔ اسٹوڈنٹس، ماہرین تعلیم اور والدین کے مطابق طالبات کا نصاب لڑکوں کی نصاب سے مختلف ہونا چاہیے۔ لڑکوں نے چونکہ پروفیشنل ایجوکیشن لینی ہوتی ہے، انہوں نے روزگار کمانا ہوتا ہے، ان کا نصاب ٹیکنیکل ہونا چاہیے۔ لڑکیوں کا نصاب ایسا ہو جو آئندہ آنے والی زندگی میں ان کے گھر چلانے میں کام آ سکے، جبکہ ہمارے ہاں نصاب ایک ہی ہے۔ اس لیے بھی کچھ والدین اپنی بچیوں کو تعلیم کے لیے اسکولوں میں بھیجنا پسند نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی تعلیم حاصل کرنے سے بچیوں کو پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ففتھ کاز اینڈ لاسٹ کاز جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے قدامت پسندی۔ اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستانی معاشرہ رسم و رواج اور روایات میں بری طرح پھنسا ہوا معاشرہ ہے۔ خود بنائی ہوئی رسمیں خواتین کی زندگی میں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اثر انداز ہوتی ہیں، اور یہ صورتحال قبائل میں زیادہ خراب ہے۔ عورتوں کی تعلیم کو وقت اور پیسے کا ضیاع سمجھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ صورتحال ہے، اور دوسرا ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری سے مزید یہ سوچ تقویت پا رہی ہے کہ خواتین کو تعلیم دلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد بھی جائزہ لیں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکوں کی تعلیم پر والدین آسانی سے پیسہ خرچ کرتے ہیں،
لیکن لڑکیوں کی تعلیم پر پیسہ خرچ کرنے کو پسند نہیں کرتے۔ یہ صورتحال ہے تعلیم نسواں کی، اور لیکن ایک خوش کن تبدیلی رونما ہو رہی ہے، گو کہ اس کی سپیڈ کم ہے لیکن چینج آ رہی ہے۔ چونکہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے جائزہ لیں تو یہ بات صاف نظر آ رہی ہے کہ آزادی کے وقت بچیوں کو قرآن مجید اور اسلامی عقائد و ارکان کی تعلیم کے علاوہ سکولز میں بھیجنا اچھا سمجھا نہیں جاتا تھا، گو کہ پاکستان کے کچھ غیر ترقی یافتہ علاقوں میں ابھی بھی یہی ٹرینڈ موجود ہے۔ لیکن جہاں جہاں تعلیم کی روشنی پھیلی ہے، ان کے رویے میں انقلابی تبدیلی آئی ہے۔ لوگوں نے اپنے علاقوں میں اسکول اور کالجز قائم کرنے کے لیے مطالبات کیے ہیں، اور اس طرح ابتدائی اسکول سے لے کر کالج تک کی تعلیم عام ہو رہی ہے، اور خواتین میں بھی شرح خواندگی پہلے کی نسبت بڑھ رہی ہے۔ سیکنڈ ایئر یہ 5 ریزنز تھیں جس سے تعلیم نسواں میں روز بروز کمی واقع ہو رہی ہے، اور ان میں چینج کی ضرورت ہے۔ لوگوں کا منفی رویہ چینج ہونا چاہیے، ادارے کھلنے چاہیے، مخلوط تعلیم کی بجائے سپریٹ ایجوکیشن ہو جائے تو ہو سکتا ہے تعلیم نسواں میں ترقی ممکن ہو سکے۔ اب ہم روز کی طرح شارٹ کوسچنز لیکچر کے اینڈ پہ بنا لیتے ہیں، اس سے آپ کا لیکچر بھی ریوائز ہو جائے گا۔ تو اس میں فرسٹ کوسچن تو یوں بن سکتا ہے، تعلیم نسواں میں کمی کی وجوہات لکھیں۔ تو اس میں پھر آپ نے لسٹ بنا دینی ہے اور یہ 5 کی 5 وجوہات لکھ دینی ہیں، ان کے صرف آپ نے نیمز لکھنے۔ اور پھر ہے تعلیم نسواں کے فروغ کے لیے تجاویز کے حوالے سے کوسچن آ سکتا ہے کہ تعلیم نسواں کے فروغ کے لیے 2 تجاویز دیں۔ تو فرسٹ آپ لکھ دیجیے گا، عورتوں کی تعلیم کی مناسبت سے تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لایا جائے۔ سیکنڈ، عورتوں کے لیے ان کی مستقبل کی ضرورت اور ذمہ داریوں کے مطابق نصاب ترتیب دیا جائے۔ چونکہ اوپر آپ نے پڑھا ہے نا کہ غیر موزوں نصاب کی وجہ سے بھی کچھ والدین اپنی بچیوں کو ایجوکیشن کی طرف راغب نہیں کرتے۔ پھر مخلوط تعلیم سے کیا مراد ہے؟ اس میں تعلیمی اداروں میں ایسی صورتحال جس میں طلباء و طالبات ایک ہی کمرہ جماعت میں تعلیم حاصل کرتے ہیں مخلوط تعلیم کہلاتی ہے۔ پھر یہ بھی آ سکتا ہے عورتوں کے لیے نصاب کیسا ہونا چاہیے؟ ماہرین تعلیم اور والدین کے خیال میں عورتوں کے لیے ان کی مستقبل کی ضرورت اور ذمہ داریوں کے مطابق نصاب ہونا چاہیے۔ قدامت پسندی کس طرح عورتوں کی تعلیم پر اثر انداز ہوتی ہے؟ تو اس میں آپ لکھیں گے پاکستانی معاشرے میں خود ساختہ اقدار اور روایات خواتین کی زندگی پر بچپن سے لے کر بڑھاپے تک بری طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ انہی رویوں اور رسم و رواج کے باعث عورتوں کی تعلیم کو وقت اور پیسے کا ضیاع تصور کیا جاتا ہے، اور لوگ تعلیم کی اہمیت سے آگاہ نہ ہونے کے باعث بچیوں کی تعلیم کو ضروری خیال نہیں کرتے۔